میاں بیوی میں تلخ کلامی ہوئی۔ کوئی گھریلو وجہ تھی جو ہر گھر میں ہر روز ہوتی رہتی ہے۔ دونوں کا ایک بیٹا بھی تھا۔ صابر نے اپنی بیوی زویا کو گالی دی، تم سے جب سے شادی ہوئی ہے میری زندگی جہنم ہو گئی ہے۔ زویا بھی چلا کر بولی، تم نے مجھے اتنا درد دیا ہے کہ میں اب دعا کرتی ہوں کہ مجھے موت آ جائے۔ اب تمہارے ساتھ ایک سانس بھی نہیں لے سکتی۔ جھگڑا کسی بڑی بات پر نہیں تھا، چھوٹا بیٹا بھی تھا۔ ماں باپ کو جھگڑتے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا بہت پریشان تھا، کبھی ماں کا ہاتھ پکڑتا، کبھی باپ کا۔ باپ سے جب برداشت نہ ہوا تو اٹھایا ڈنڈا اور زویا کو مارنا شروع کر دیا۔ زویا چیخنے چلانے لگی۔ چیخوں کی آواز سن کر اہل محلہ آ گئے۔ انہوں نے آ کر زویا کو چھڑا دیا۔ زویا کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ بیٹا ڈرا سہما ہوا دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ صابر نے چلا کر کہا کہ اس وقت میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار طلاق 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 بولا اور زویا بیٹے کو لیے میکے آ گئی۔ بیٹا تھا کہ اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر گھر کر چکا تھا۔ وہ سب سے ڈرنے لگ گیا تھا۔ وہ چھوٹا ہی تو تھا۔ وہ امی کی گود میں لیٹا ہوا تھا۔ امی کا دوپٹہ منہ پہ اوڑھے سو جاتا، ماں سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہوتا تھا۔ ادھر باپ نے کورٹ میں کیس کر دیا، بیٹا میں اپنے پاس رکھوں گا۔ کورٹ سے خط موصول ہوا۔ زویا کے بھائی نے خط پڑھا، بتایا کہ صابر نے بیٹے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کیس دائر کر دیا ہے۔ اگلے ہفتے سنوائی ہے۔ بیٹا ماں کے پہلو سے لگا ہوا، امی بابا کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اب کافی بڑا ہو چکا تھا۔ ماں نے بتایا کہ کچھ نہیں بیٹا۔ ماں باپ کو جدا ہوئے 2 سال گزر گئے تھے، لیکن بیٹا آج بھی جب وہ جھگڑا یاد کرتا تو وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ پہلی سنوائی ہوئی۔ صابر کا وکیل کافی بڑا وکیل تھا۔ کیس صابر کے حق میں جا رہا تھا۔ زویا گھر آئی تو بیٹا آذان ماں سے کہنے لگا کہ ہم کیوں ابو کے پاس جاتے ہیں وہاں؟ ابو مجھے کہہ رہا تھا کہ تیری امی گندی ہے، اس کے پاس نہ رہو۔ بیٹے نے ماں کا منہ چوما، ہلکا سا مسکرایا، میری امی سونی یہ گندی نہیں ہے، پپا گندے ہیں۔ ماں کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا اپنے ننھے ہاتھوں سے ماں کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ مما کیوں رو رہی ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بیٹا ماں کی گود میں آ کر لیٹ گیا۔ اتنے میں زویا کا بھائی آیا۔ زویا کی طرف دیکھ کر بولا کہ ہم کیس ہار جائیں گے، آذان کو اس کے باپ کے حوالے کرنا ہی پڑے گا، اس کا وکیل بہت بڑا وکیل ہے۔ زویا خاموش ہو گئی، بیٹے کا منہ چومنے لگی، کبھی پاؤں چومتی، کبھی ہاتھ، کبھی سر۔ آذان سویا ہوا تھا۔ زویا نے زور سے سینے سے لگایا اور رات بھر روتی رہی۔ آذان نے دکان سے آئس کریم لی اور فریج میں رکھی۔ نانی سے کہنے لگا کہ نانو میں آ کر کھاؤں گا۔ ماں نے آذان کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا اور آہستہ سے بولی، آذان بیٹا، مما ساتھ نہ بھی ہوئی تو بھی کھانا ٹائم پر کھایا کرنا، ضد نہ کیا کرنا اور دکان کی گندی چیزیں نہ کھایا کرنا، روز دانتوں کو برش کیا کرنا۔ مما تم کو روز دیکھا کرے گی یہاں سے۔ بیٹا نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ مما ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ ماں نے ہاتھ چومے۔ آج فائنل سنوائی تھی۔ عدالت میں زویا بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خیال یہی تھا کہ کاش میں برداشت کر لیتی، آج بیٹے سے جدا نہ ہوتی، بیٹے کی خاطر خاموش رہتی۔ ادھر کارروائی شروع ہوئی۔ جج صاحب نے لکھا فیصلہ سنا دیا۔ تمام دلیل سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ رہے گا۔ فیصلہ سنتے ہی ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ماں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ باپ آگے بڑھا، بیٹے کو اٹھا لیا۔ بیٹا باپ کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ بیٹا چیخ چیخ کر رونے لگا، مجھے مما کے پاس جانا ہے، مجھے مما کے پاس جانا ہے، چھوڑو مجھے۔ زویا کو ہوش آیا، ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی صابر کے پاس گئی۔ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بھیک مانگنے لگی کہ صرف ایک بار مجھے میرے بیٹے کو سینے سے لگانے دو۔ بیٹا ماں کی جدائی میں روتا چیختا، اسے اپنے باپ کا گھر جیل لگنے لگتا۔ ماں کی شادی کسی اور سے ہو گئی، باپ نے بھی دوسری شادی کر لی۔ وقت گزرنے لگا، ماں اپنی زندگی میں مصروف، باپ اپنی بیوی کے ساتھ۔ آذان زندہ لاش بن کر جینے لگا۔ آذان کا نہ کوئی قصور تھا، نہ کوئی جرم تھا،
نہ کوئی گناہ، بے گناہ سزا پائی تھی آذان نے، نہ اسکول پڑھ سکا، نہ زندگی میں کوئی مقام حاصل کر سکا، بالآخر باپ نے ایک ہوٹل پہ برتن دھونے پہ لگا دیا۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ کیا قصور ہوتا ہے ایسی اولاد کا؟ آپ میں اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے؟ کیا صبر ختم ہو چکا ہے؟ کتوں کی مانند لڑتے ہیں ہم، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں۔ میں دونوں میاں بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ تم دونوں کی نفرت تمہاری اولاد کو کھا جاتی ہے اور یقیناً اس کو بھی قاتل کا نام دیتا ہے۔ پہلی شادی میں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کرتے ہو اور دوسری شادی میں بڑے سے بڑی بات بھی کمپرومائز کر لیتے ہو۔ نہ جانے آج بھی کتنے بچے ماں باپ کی زہر آلود نفرت پر قربان ہو رہے ہوں گے جو بے گناہ برباد کر دیے جائیں گے۔ میں آپ سب لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شادی کے بعد میاں بیوی کی سوچ کا ملنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ دو الگ الگ انسان ہیں، الگ الگ سوچ ہے، الگ الگ خواہشیں ہیں۔ نکاح کا مقصد ہے دو الگ انسانوں کو یکجان کرنا۔ طلاق ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آخرکار دوسری شادی ناکام کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دوسری شادی ناکام اس لیے نہیں ہوتی کہ اس وقت ہم صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطی کو اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔